السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ طلاق پڑھنے شروع کر رہے ہیں، جو کہ 28ویں سپارے میں ہے، اور یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں 12 آیات ہیں، 249 اس کے کلمات ہیں، 1060 اس کے حروف ہیں، اور اس میں کل 2 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جو تمہارا رب ہے۔ نہ تم ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں، مگر ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تو کیا جانے شاید اس کے بعد اللہ رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو یا تو تم ان کو اپنی زوجیت میں رہنے دو قاعدے کے موافق، اور یا اچھی طرح علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مرد گواہ کر لو، اور اللہ ہی کی شہادت قائم رکھو۔ ان باتوں سے اس کو ہی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی اس کے لیے رنج و غم سے نکلنے کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر لیا ہے۔ اور تمہاری متعلقہ بیوی عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو حیض ابھی نہیں آیا اور ان کی بھی عدت یہی ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی مدت بچے کا پیدا ہونا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی وسعت کے موافق، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچے کی پیدائش تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو تو وہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد فراخی عطا کرے گا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی، تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ سو انہوں نے اپنے اعمال کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی رہا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اے عقل والو، اللہ سے ڈرو جو کہ ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے نصیحت کی کتاب بھیجی ہے اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی ہوئی آیات پڑھتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک کام کرے گا، اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورۃ طلاق مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔